وہ بھی زندگی کے اندر شامل ہو جائے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمل ہم نہیں کر رہے، جو ہم حرام کام کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، سارے ہمارے گناہ یہ کچھ دیر کے قرآن کے سننے سے سب دھل جائیں گے. یہ الفاظ، یہ ہمارا سننا، یہ ایسا ہم کو فائدہ دے گا. عمل کریں نہ کریں، سنا تو تھا. تو اللہ تو اتنا غفور و رحیم ہے، وہ کہے گا اچھا تم ہفتے میں 1 دن قرآن سننے جاتی تھیں، تم ہفتے میں 4 دن قرآن پڑھنے جاتی تھیں، تو بس اب تمہیں کیا پرابلم ہے؟ عمل کیا نہیں کیا، نماز پڑھی نہیں پڑھی، اللہ کو یاد کیا نہیں کیا، اطاعت کی نہ کی، ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا، چلو جنت میں. یہ ہے دل کی سختی. قرآن کو ہابی کی طرح، سٹوری بک کی طرح پڑھنا، نعوذ باللہ. یا قرآن کی ہر خوشخبری کا مستحق خود کو سمجھنا، اور قرآن کی ہر وعید کا مستحق دوسروں کو سمجھنا. یہ ہے جو کہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے. ہابی بن گئی ہے نا، یا ایک سوشل گیدرنگ کے طور پہ بس قرآن کو پڑھ لیا. کوئی قرآن کی عزت نہیں. قرآن پڑھ بھی کیسے رہے ہیں؟ بالکل بے دلی بے دھیانی کے ساتھ. ادھر توجہ جا رہی ہے، ادھر توجہ جا رہی ہے، پڑھنا آ نہیں رہا، دل تنگ ہو رہے ہیں کہ کب ختم ہو جلدی سے، تو ہم بند کر کے رکھیں اس کو، تو ہم فلاں سے بات کریں. جیسے بعض مجلسوں میں دیکھا جاتا ہے 2 لوگ بیٹھ کے پارا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک یہاں سے پڑھ رہی ہوتی ہیں خاتون، ایک یہاں سے پڑھ رہی ہوتی ہیں، اس طرح کر کے ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کوئی سٹوری بک بھی نہیں پڑھتا اس طرح سے. اور کس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوتا ہے، اس میں وعیدیں آ رہی ہوتی ہیں. فَوَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت اور بربادی ہے تانا دینے والوں کے لیے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والوں کے لیے. اور بعض دفعہ قرآن روک کر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو فلاں کو دیکھا اس نے کیا پہنا ہے، پھر ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو حدیث میں مضمون آتا ہے کہ بعض قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں جن پہ قرآن خود لعنت کرتا ہے. وہ خود قرآن کی وعیدوں کے مستحق ہو رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے سب یاد آ رہا ہے سوائے اللہ کے. اللہ نہیں یاد آتا، اس لیے کہ ایک لفظ کا مطلب نہیں پتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم کہہ کیا رہے ہیں. ویلیو نہیں پتا کیا ہے ان کے ہاتھ میں، کیا چیز اٹھائی ہوئی ہے انہوں نے، احساس نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ واقعہ میں، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا یہ وہ کلام ہے تم جسے لاپرواہی برتتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا تم جھٹلاتے ہو اس کو. تم پڑھ رہے ہو سورہ نور، تم پڑھ رہے ہو سورہ احزاب، اور تم کھلکھلاتے ہوئے گزر جاتے ہو اس کے اوپر سے. اور قرآن کے وقت تو سروں پہ دوپٹے آ جاتے ہیں، پھر سب کندھوں کے اوپر پھینک کے دوپٹے اپنے تم کھڑے ہو جاتے ہو نامحرموں کے سامنے. تو جو اس طرح تماشا کرے گا قرآن کے ساتھ، تو قرآن بھی پھر انتقام لیتا ہے. اللہ ہے نا ذو انتقام، اللہ کا کلام ہے قرآن. جو اللہ کی صفات ہیں وہ اس کے کلام کے اندر جھلکتی ہیں. یہ زندہ کتاب ہے، اس کو زندہ کتاب کہتے ہیں، یہ عام کتاب نہیں ہے. اٹس اے لیونگ میریکل. اس سے پہلے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن ہمیں پڑھ لیتا ہے. اچھا کس نیت سے آئے ہو بتاؤ؟ اس طرح جب ٹھٹا لوگ کرتے ہیں قرآن کے ساتھ، یوں تماشا کرتے ہیں قرآن کا، قرآن بھی اپنا بدلہ لیتا ہے. اللہ کی صفت ہے نا ذو انتقام، انتقام لینے والا. اپنی بے عزتی یہ برداشت نہیں کرتا. تو اس طرح قرآن کا پڑھنا، اللہ اس چیز سے ہم کو بچائے. اللہ ہمارے دلوں کو بچائے کہ قرآن کے پڑھنے سے ہمارے دل کہیں سخت ہو جائیں. فرمائے یہ تو بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے. اس میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی قرآن نہیں سنا ہوتا، لیکن جو ہی وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں، ایسے ان کے دلوں میں سے لگتا ہے کہ ایمان ابلنے لگ گیا. 7ویں پارے میں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم دیکھو گے ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. تو یہ نیا نیا ڈسکوری لگتا ہے نا، جیسے انسان کوئی ڈسکوری کر رہا ہے نئی نئی. بڑے دل نرم ہوتے ہیں، اور نرم ہونے کے بعد اگر کوئی چیز دوبارہ جمے تو بتائیے پھر کیا ہوتا ہے، کتنی خرابی ہوتی ہے نا. فریزر سے کسی چیز کو آپ نکال لیں، گوشت کو، تھو ہو جاتا ہے گوشت، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ تھو ہو گیا اب دوبارہ فریز مت کریں اس کو، خرابی آ جائے گی. تو وہ دل، اس کی کتنی بدقسمتی ہے
جو نرم ہوا قرآن کو پڑھ کے پھر سخت ہو گیا، پھر کبھی نرم پھر دوبارہ سخت. اب اس کے اندر مرض نہیں پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ منافق کی مثال ہے نا، لا الہ اولائی ولا الہ اولائی مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، لٹکتے رہتے ہیں بیچ میں. ابھی پڑھا ابھی روئے پھر گھر گئے پھر بھول گئے، پھر آئے پھر روئے پھر بھول گئے. تو اس نے تو پھر دل کے اندر مرض پیدا ہوں گے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے بھی بڑھا دیا اس مرض کو. تو قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے رہنا، برکت کے لیے پڑھتے رہنا، شادیوں سے پہلے پڑھوا دینا، کسی کی موت ہو تو پڑھوا دینا، دوسروں کو پڑھ کے بخشوا دینا، ایصال ثواب اور حصول ثواب اور ہدایت نہ حاصل کرنا، یہ چیز کہیں ہمارے دلوں کو سخت نہ کر دے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ وَاتْلُوا الْقُرْآنَ وَأَبْكُوا، تم قرآن کو پڑھو اور رو. کیسے ہو تم کہ تم کو رونا نہیں آتا؟ تمہارے دل نہیں کانپتے؟ تمہیں اپنے انجام کا خوف محسوس نہیں ہوتا کہ میرا بنے گا کیا؟ تو وہ تو جو قرآن پڑھیں اور اس طرح گزر جائیں اس پہ ہنستے مسکراتے، اولئک فی ضلال مبین، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں نکل گئے. کمپاؤنڈ اگنورنس، پتہ بھی نہیں کہ ہم گمراہ ہیں، سمجھتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. دوسری طرف اب قرآن کا پڑھنا، اس کا انداز بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 23، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہستی جس نے کہ بہترین کلام اتارا. احسن الحدیث، بہترین کلام. کیا اس کی صفات ہیں؟ کتاباً، ایک کتاب، متشابہم، ملتے جلتے مضامین، مثانیہ، اس کے مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں. تمام اجزاء ہم رنگ اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے. کمال ہے ویسے اس کتاب کا. آپ دیکھیں شروع سے لے کے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس، کنسسٹنسی ہے قرآن کے اندر، تسلسل. کہیں یہ نہیں محسوس ہوگا آپ کو کہ سلسلہ کلام منقطع ہو کر دوبارہ جڑا ہو، یا یہاں تک جیسے کہ پرانا کلام تھا اب یہاں جو ہے وہ کوئی ایڈیشن ہوا ہے یا یہاں کچھ کریکشن کیا گیا ہے. آپ کو یہ چیز لگے گی کہ لگتا ہے کہ پورا قرآن اکٹھا ایک دفعہ میں نازل ہوا ہے. ایسی یکسانیت ہے اس کے مضامین کے اندر، کوئی ہیر پھیر نہیں، کوئی کلیش نہیں اس کی باتوں کے اندر، انداز بیان میں فرق نہیں. 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے. اپنی 23 سال پرانی تحریر نکال کے آپ ذرا پڑھیے اور اب کی تحریر پڑھیے، زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے انسان کی سوچ میں اور انسان کے خیالات کے اندر اور لکھنے کے انداز میں. ہر چیز میں فرق آ جاتا ہے. ہمارا انداز تو یہ ہے، ہم اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہماری گفتگو میں بھی وہی ٹاپک جھلکتا رہتا ہے، کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں تو کچھ اور چیز جھلکنے لگتی ہے. تو ہماری گفتگو میں تو انکنسسٹنسی ہے، تسلسل محسوس نہیں ہوتا. اللہ کا کلام تسلسل ہے، مضامین بار بار اس کے اندر دہرائے گئے ہیں. لیکن تسلسل تو ہے لیکن یکسانیت نہیں، یکسانیت نہیں ہے، مونوٹنی نہیں ہے اس کے اندر. کنٹینیوٹی تو ہے لیکن مونوٹنس نہیں ہے. ہر قصہ جو قرآن میں دہرایا گیا ہے ایک نئی طرح سے، نئے پہلو، نئے اینگل کو اجاگر کرنے والا ہے. ایک دفعہ پڑھ کے ہو سکتا ہے ہم گزر گئے ہوں آدم اور ابلیس کے قصے سے، اتنا رجسٹر نہ ہوا ہو. اس کے بعد پھر اسی قصے کو دوبارہ جب پڑھتے ہیں کیا پتہ کچھ سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد جب چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ، ساتویں دفعہ پڑھتے ہیں تو کیا پتہ کیا کچھ نور جو ہے وہ دل کے اندر سما جائے. تو یہ قصوں کو دہرانے میں بھی بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ بار بار موقع ہم کو دیتا ہے، اب نہیں سمجھے تو اب سمجھ جاؤ، اب نہیں سمجھے اب سمجھ جاؤ، بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے. اور ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کا انداز بنایا ہے کہ اس کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی. ایک لفظ کو یہاں سے وہاں کریں گے تو سارا مضمون جو ہے وہ الٹ کر رہ جائے گا. اگر ایک جگہ کوئی تحریف کرے گا تو وہی قصہ پہ دوبارہ آ رہا ہے تو وہاں بھی تحریف کرنی پڑے گی اس کو. پھر 2 جگہ تحریف کرے گا تو وہ قصہ تیسری جگہ آ رہا ہے، پھر وہاں تحریف کرنی پڑے گی اس کو. تو یہ تحریف کرنا ناممکن ہے اس کتاب کے اندر. اس کے برعکس اگر ہم تورات کو دیکھیں تو تورات میں جو ان کے ابواب ہیں، ان کے چیپٹرز ہیں، ان میں جو مضامین ہیں سب ایک دوسرے سے منقطع ہیں، ان ریلیٹڈ ہیں، کٹ آف ہیں. تو تورات میں تحریف کرنا بڑا آسان تھا.
کوئی قصہ بدلنا ہے، ایک ہی جگہ چینج کر دیا انہوں نے، بات بدل گئی. قرآن کے اندر آسان ہے. اگر کوئی آدم اور ابلیس کے قصے میں تبدیلی پیدا کرنا چاہے کتنے مقامات پہ کرنی پڑے گی اس کو، لیکن کوئی کر ہی نہ سکا، اس لیے کہ ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد، اور بہترین ہدایت وہ ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. ایک ہی مضمون کو الگ الگ انداز میں سمجھایا گیا ہے. عام آدمی کسی اور طرح سمجھے گا، جو زیادہ انٹلیکچوئل ہے وہ کسی اور طرح سمجھے گا. بعض لوگوں پر سختی کی آیات اثر کرتی ہیں، بعض پر نرمی کی آیات اثر کرتی ہیں. تو طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں سمجھانے کی ہم کو کوشش کی ہے. اب جو لوگ جن کا کہ دل کھل گیا ہے اور جن کے اندر نور آ گیا ہے، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ چاہے 100 دفعہ بھی قرآن کو پڑھ لیں، ہوتا کیا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. تقشعر رباعی مادہ ہے اس کا، قاف شین عین را، افعل اللہ کی طرح اقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جانا. ہم کہتے ہیں نا گوس فلیش ہو جانا، ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو پڑھ کر، اتنا ڈر لگتا ہے. ایسے یہ قرآن جو ہٹ کرتا ہے جا کے دل کے اوپر. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تلین لام یا نون مادہ ہے، لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی، قولا لینا نرم بات. ان کی جلدیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، خشوع طاری ہو جاتا ہے ان کے اوپر، اور دل بھی نرم ہو جاتے ہیں ان کے، چڑیوں جیسے نرم نرم. نرم زمین زرخیز زمین، نرم زمین زرخیز ہوتی ہے، فرٹائل ہوتی ہے. سخت زمین بنجر ہوتی ہے، انفرٹائل ہوتی ہے. ایسے دل ان کے نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کا ذکر سن کے. تو اگر ہم کو اپنے بارے میں اندازہ لگانا ہے کہ قرآن میرے اندر جذب ہوا یا نہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے آپ میں نرمی آئی یا نہیں، بات کرنے میں، سوچ میں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں نرمی آ رہی ہے یا نہیں. اگر نرمی ہے، ہم نرم نرم الفاظ استعمال کرتے ہیں، اگر ہم لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں، ہم بدگمانی سے بچتے ہیں، ہم لوگوں کو ہرٹ کرنے سے اگر بچتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن جذب ہو گیا. تو اس کے اندر یعنی ہمدردی کرنے میں اور دل کے نرم رکھنے میں، اس کو ہم ایک طرف رکھیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان وہ رویہ اختیار کر لے جو کہ بعض کفار نے کیا، کہ سب کے لیے ہمدردی، کوئی کافر ہے اس سے بھی ہمدردی ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس کو بھی برداشت کر لیا. ایک یہ صوفی قسم کا مزاج بن جاتا ہے نا، کہ بس ٹھیک ہے جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. اس کی بات نہیں کی جا رہی کہ کوئی اگر نافرمانی بھی کرتا ہے اور بات نہیں سنتا یا ڈسپلن توڑتا ہے تو بھی ہم کہیں کہ بھئی نرمی ہی کرنی چاہیے، ورنہ تو دیکھیں قرآن پڑھا رہے ہیں اور سختی کرتے ہیں. اس ایکسٹریم پر بھی مت چلی جائیے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر بیان فرما دیا. وہ چیز اور ہے، صحابہ کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور خلفائے راشدین کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نظم اور ضبط کے ساتھ اپنی حکومت چلائی. رجم کی سزا دینی تھی تو دی، ہم کہیں گے اللہ دیکھو کتنے سخت دل لوگ، رجم کر دیا کسی کو، کوڑے مروا دیے 100 کوڑے. کیا یہ دل کی سختی ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کا قانون ہے نا جس کو کہ نافذ کرنا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کروایا، ایک مرد کو اور ایک عورت کو، لیکن وہ غصے کی وجہ سے نہیں تھا، وہ اللہ کی خاطر تھا. تو ان کے اندر بھی فرق کرنا ہے. تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، تقویٰ آ جاتا ہے ان کے اندر، خشوع پیدا ہو جاتا ہے ان میں. فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں.
تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اب آپ دیکھیں یہ آیت پڑھ کے بھی دو طرح کے رد عمل ہوں گے. جس کا دل سخت ہو چکا ہے نا، قاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں قرآن پڑھ کے، وہ کہیں گے اللہ ہی نہیں چاہتا نا مجھے ہدایت ملے، اب میں کیا کروں. اور جس کے دل نرم پڑ چکے ہوں گے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جس کے دل نرم ہو چکے ہوں گے وہ ڈرے گا، وہ کہے گا کہ اللہ مجھے مت گمراہ کر، میری کسی خرابی، کمی، کوتاہی، کمزوری کی وجہ سے اللہ میرے بارے میں تو یہ فیصلہ نہ کر کے مجھے گمراہ کرنا ہے. وہ ڈرے گا. تو ایک ہی چیز آپ کو دو رخ، دو رنگ لیے ہوئے ملے گی. عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے خوف اور اس کی ہیبت سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ کسی پرانے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. اتنی خوش قسمتی ہے اللہ کا خوف دل میں ہونا. ہمیں ڈرنا چاہیے اس دن سے جب ہمارے دل اللہ کے خوف سے بے خوف ہو جائیں. اسی دن سے پھر سختی آنی شروع ہوگی. ابن ماجہ میں روایت ہے عبداللہ بن مسعود سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے خوف اور ہیبت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلیں، اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم، مثلاً مکھی کے سر کے برابر ہوں، کانا مثل راس الذبابی، مکھی کے سر کے برابر. مکھی کا سر کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اتنا چھوٹا سا ایک آنسو ہے جو کہ آیا، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائے تو اللہ اس چہرے کو آتش دوزخ کے لیے حرام فرما دے گا. تو اتنی خوش قسمتی ہے اللہ کے خوف سے رونا. اور اللہ کے خوف سے رونے میں بالکل امبیرس مت فیل کیا کیجیے. بہترین تو ہے کہ انسان تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی مجلس محفل میں ہیں اور آپ کو سچ مچ کا رونا آ گیا تو خوف اور ریا کی وجہ سے کیا ہم نہ روئیں گے؟ بتائیے، خوف اور ریا پڑھا ہے نا آپ؟ خوف اور ریا کی وجہ سے ہم کہیں گے ہم نہیں روتے، ہے لوگ کیا کہیں گے، کیا ایکٹنگ کر رہی ہیں. نہیں، اگر رونا آتا ہے تو روئیے، روئیے، دل نرم ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ ہچکچاتے نہیں تھے، جب رونا آتا تھا روتے تھے. کبھی مردانگی کے خلاف نہیں سمجھا گیا اس چیز کو. تو یہ رونا آتا ہے تو رو لیجئے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ریاکاری نہیں کر رہی ہیں، بن بن کے نہیں رو رہی، اور سچ مچ جنون رونا آ گیا تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، یہ تو بہت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تب یہ ایک شخص کا حال بیان کیا گیا. اب ایک اور سوال آ رہا ہے، پھر آپ دیکھیں، پھر ادھورا جملہ، انکمپلیٹ، یا ایک کویشچن ہے، اس کا جواب خود تم ڈھونڈو. صرف سوال پوچھا گیا آیت نمبر 24 میں، افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا بھلا وہ جو بچا رہا ہے اپنے چہرے سے، کس چیز کو بچا رہا ہے اپنے چہرے سے؟ یعنی کیا ہے؟ چہرہ اس کا شیلڈ، چہرہ اس کا ڈھال بن گیا ہے. سب سے جو مضبوط ترین چیز ہوتی ہے اس کو انسان ڈھال کے طور پہ استعمال کرتا ہے. جہنم میں جو ہوں گے ان کے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے نا، ہم نے پڑھا ہے، ان کے گردنوں کے اندر اغلال ہوں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے. دنیا میں تو کوئی چیز اگر ہمیں سامنے سے تکلیف دہ آتی ہوئی محسوس ہو تو ریفلیکسولی انسان کے ہاتھ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ہم اپنے ہاتھوں سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو. ہاتھ پیر تو ان کے بچے ہوں گے، بندھے ہوئے ہوں گے. پھر کس سے بچائیں گے وہ اپنے آپ کو؟ جہنم کے عذاب سے. کس چیز کو وہ ڈھال کے طور پہ، شیلڈ کے طور پہ استعمال کریں گے؟ بھی وجہ ہی، چہرے کو. چہرے کی کھال سب سے نازک ہوتی ہے، سب سے ڈیلیکیٹ ہوتی ہے. تو یتقی بوجہ ہی، وہ بچا رہا ہوگا اپنے چہرے سے سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے روز عذاب کی سخت مار وہ لے رہا ہوگا اپنے چہرے کے اوپر، اپنے چہرے کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہا ہوگا. یہ چہرے کا ذکر بھی بڑا معنی خیز ہے. سارا ڈسڈین، ساری رعونت، سارا تکبر، سارا پرائیڈ، اللہ کا ذکر سن کے ناگواری، ڈسڈینفل ایٹیٹیوڈ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ چہرے پر ہی تو آتی ہیں. سارے تاثرات، سارے ایکسپریشنز.
قرآن سن کے بعض لوگوں کی شکل پر وہ ناگواری آتی ہے کہ یہ لگتا ہے کہ منہ کڑوا ہو گیا ہے جیسے ان کا. آگے اس کا بھی ذکر آئے گا. ہماری امیجنیشن پر چھوڑ دیا گیا کہ سوچو کتنا بدقسمت اس وقت جب وہ اپنے چہرے سے وہ جہنم کی آگ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوگا، اس کو کون سا پلیجر یاد آئے گا جو گناہوں سے اس نے حاصل کیا تھا؟ کون سا مزہ اس کو یاد رہے گا؟ وہ نیند یاد آئے گی جس کی وجہ سے فجر کی نماز چھوڑی تھی؟ کوئی مسکرائے گا وہ سوچ کر؟ وہ کوئی ٹیلی ویژن کا پروگرام یاد آئے گا؟ وہ کوئی انٹرنیٹ کی سائٹ یاد آئے گی جس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا اور بہت لذت لی تھی اس کو دیکھ کر گناہوں کی وجہ سے؟ وہ یاد آئے گا جب اس طرح چہرے سے وہ جہنم کی آگ روک رہا ہوگا؟ اور جہنم کی آگ جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ سخت ہے، 69 ٹائم زیادہ سخت ہے. جہنمیوں کو اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ سو جائیں، آرام آ جائے ان کو، اتنی سخت ہے وہ. تو پھر یہ ہماری امیجنیشن پہ چھوڑ دیا. سوچ لو، تم اپنی پرائرٹیز خود سوچ لو، تمہارا انجام تمہارے ہاتھ میں. یو ڈیسائیڈ تمہیں کہاں جانا ہے. وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے. تم ہی کما کر لائے ہو، اٹس یور اون ڈوئنگ. کوئی ظلم تم پر نہیں، تم نے خود ظلم کیا اپنے اوپر. بات نہیں سنتے تھے نا. اتنی پیاری دنیا لگتی تھی، لگتا تھا پتہ نہیں کب مریں گے تو کب زندہ ہوں گے تو کب قیامت آئے گی، کب کیا ہوگا. جو جتنا قرآن سے دور ہوتا ہے اتنی اس کو قیامت دور لگتی ہے، اور جو جتنا قرآن سے دور ہوتا ہے اتنا اپنے آپ کو عذاب سے بری سمجھتا ہے، اور جو جتنا قرآن سے قریب آتا ہے اتنی قیامت اس کو قریب لگتی ہے. لگتا ہے یہ کھڑی سر کے اوپر، اور اتنا ہی اس کو جہنم سے ڈر لگتا ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ مومن سے اگر کوئی چھوٹا سا بھی گناہ ہو جائے اس کو لگتا ہے اس کے سر کے اوپر پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے جیسے. اور منافق بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیتا ہے یوں جیسے کہ مکھی بیٹھی تھی اس نے یوں کر کے اڑا دی. وہ کہتا ہے نو بگ ڈیل، کوئی بڑی بات نہیں، سبھی کر رہے ہیں. تو وہاں پہ سب انجام سامنے آ جائے گا کہ لو چکھو جو تم کما کر لائے ہو. تمہارے گناہ ہی آج جو ہیں اس آگ کا ایندھن بن رہے ہیں. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے، کاش ان کو پتہ ہوتا. تب بتائیں زیادہ لوگوں نے بات مانی کہ زیادہ لوگوں نے جھٹلایا؟ زیادہ نے جھٹلایا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم جھٹلانے والوں میں نہ ہوں. تو انہوں نے جھٹلایا، اکثر نے جھٹلایا. اور کس نے جھٹلایا؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے، بڑے بڑے پیسے والوں نے، بڑے بڑے علم والوں نے جھٹلایا. اور ایک علم والا پیسے والا جھٹلاتا ہے تو وہ اپنے جھٹلانے کی ایسی فینسی دلیلیں دیتا ہے کہ اگلا چپ ہو جائے. بعض دفعہ لگتا ہے کہ سچ کو ثابت کرنا زیادہ مشکل ہے، اور جھوٹ کے لیے تو 10 دلیلیں گھڑ لیتے ہیں لوگ، اس لیے کہ شیطان اپنے چیلوں سمیت آ کے ان کو دلیلیں سجھاتا ہے نا. اور سچ انسان بول کر بس خاموش ہو جائے. سچ کا اپنا وزن ہے. دیکھیں اگر دلیلوں سے قائل ہو سکتے لوگ ہیں تو رسولوں کے دلائل سے تو قائل ہو جاتے. رسولوں نے کم دلائل دیے ہیں، ان سے اچھی دلیلیں دینے والا کوئی تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے طریقہ کتنا پڑھ لیا قرآن میں، بحث کرنے کا طریقہ. ایک سے ایک ٹھکی ہوئی دلیل تھی ابراہیم علیہ السلام کی. ایسی دلائل دیے تھے انہوں نے کہ اگلے چپ ہو گئے تھے سامنے سے. ہم نے پڑھا تھا نا نکسوا علی رؤوسہم سے پہلے والی چیز، کہ وہ انہوں نے رجوع کیا اپنے نفسوں کی طرف، کہا کہ ہاں تم ہی ظالم ہو، مان بھی گئے لیکن اقرار کیا اپنی غلطی کا. تو کیا ابراہیم علیہ السلام سے اچھا مناظرہ کرنے والے ہم ہو سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ میری زبان میں تو وہ تاثیر ہے، ایسا میرا تو ایک معاملہ ہو گیا ہے، ایسی کمانڈ ہے مجھے الفاظ کے اوپر، میں تو ایسی دلیل پیش کروں گی کہ سب بات مان جائیں گے. اوور ایسٹیمیٹ کیا اپنے آپ کو.
ایسے کوئی نہیں ہے ہم اتنے عالم فاضل اتنے اچھے کہ ایسی ادھر ہمارے منہ سے بات نکلی ادھر سب کے دل کھل گئے، سب نے کہا ہاں ہاں ہم یہ غلط کر رہے ہیں، تم بہت اچھی ہو. یہ نہیں ہونے والا. اس امید پہ مت جایا کیجیے، بس فرض ادا کرنے جائیے. تبھی اللہ نے فرمایا انک علیک البلاغ، تم پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. وعلینا الحساب، ہم حساب لے لیں گے، ہم نمٹ لیں گے ان سے. ہم ہوتا کیا ہے ہمارا معاملہ، ہم دلائل دیتے ہیں، آگے سے وہ دلائل دیتے ہیں، وہ ہماری دلیل نہیں مانتے، قائل نہیں ہوتے، ہم ان سے قائل ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں. یہ ہے پرابلم جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کہ وہ نہ کفر پر قائل کر دیں، وہ نہ بدعتوں پہ قائل کر دیں، وہ گناہوں پہ قائل نہ کر دیں. ہم کو اس کی ضرورت ہے. جس نے اپنے آپ کو بچا لیا بس وہ بچ گیا. اپنی اپنی فکر فی الحال ہم کریں. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. درد رکھیں اپنے جگر کے اندر ساری دنیا کا، لیکن یاد رکھیں کہ ساری دنیا کو ہدایت دینے کی ذمہ داری اللہ نے ہم کو نہیں دی، پہنچا دینے کی ذمہ داری دی ہے. ہاں اپنی ہدایت کی ذمہ داری میری اپنی ہے. اپنے بچوں کی بھی ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے. حقیقت ہے کہ ہم کہیں کہ اپنے بچوں کو تو میں سیدھا کر کر ہی چھوڑوں گی، نہیں کر سکتے. آپ خالی ان کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. تو جس نے بھی اللہ کی بات نہ مانی، اللہ تعالیٰ نے چکھایا اس کو رسوائی کا مزہ. کس طرح سے؟ ہو سکتا ہے کوئی دنیا میں ان پہ کوئی آزمائش مشکل مصیبت نہ آئی ہو، لیکن جب فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے کافروں کی اور منافقوں کی، تب تو وہ مارتے ہیں نا ان کے چہروں کے اوپر اور ان کی پیٹھوں کے اوپر. سورہ انفال میں ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا. تو دنیا ہی میں بھی ہوتا ہے وہ شخص، اور وہ چکتا ہے عذاب. پھر قبر بھی دنیا میں تو ہوتی ہے، وہاں بھی اس پہ مشکلات پڑتی ہیں، اور اس سے اس کا کوئی اعمال نامہ صاف نہیں ہو جائے گا کہ چلو گناہوں کا حساب بے باک ہو گیا. نہیں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، بڑا عذاب تو آنا باقی ہے. کاش یہ جانتے عذابوں کو تو یہ ٹھیک ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا ہے نا، تو علم پڑھ کے کیا چیز ہے جو کہ ہم کو ڈراتی ہے. اتنا اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے قرآن میں. اب بھی ہم اگر دوزخ سے اور اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے اور لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں تو پھر اپنا انجام تو ہم خود لکھ رہے ہیں نا. آگے فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں. ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، کوئی شک نہیں. کوئی کہہ نہیں سکتا قیامت کے دن کہ اللہ مجھ کو تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ تو کیا فرما رہا تھا، مجھ کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ جنت کیسے حاصل کی جاتی ہے، جہنم سے کیسے بچا جاتا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا. حقیقت ہے کہ قرآن نے تو ہدایت کا حق ادا کر دیا. اب اللہ کرے کہ ہم اس ہدایت کو لینے والے ہوں. فرمایا کہ یہ تو قرآن عربین، عربی زبان کا یہ قرآن ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں، عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اب جس کا دل سخت ہو گیا، قرآن عربین وہ کہتا ہے، پڑھتا ہے، کہتا ہے لو عربی زبان میں تو میں کیسے سمجھوں. یہ کیا ہے؟ یہ دل کی سختی کی علامت ہے. بہانے، ایکسکیوزز، اسکیپ روٹس بنانا، فرار کے راستے تلاش کرنا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ زبانیں سیکھ لیتے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جن کی مادری زبان انگریزی ہے؟ مدر ٹنگ انگریزی تو بہت کم کی ہوگی ہم میں سے، لیکن اکثر بول لیتے ہیں انگلش. آپ ذرا دکان پر جائیں، دکاندار بھی انگلش بول لیتے ہیں. اپنے مطلب کی تو وہ بول ہی لیتے ہیں. کیوں بول لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اپنا کاروبار کرنا ہے. اگر وہ انگلش نہیں سیکھیں گے تو پھر وہ کاروبار کیسے کریں گے، وہ فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ اپنی غرض، اپنے فائدے کے لیے وہ سیکھتے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ گاؤں وغیرہ سے کچھ لوگ آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، گھروں میں ملازمتیں کرتی ہیں، ماسیاں ہوتی ہیں. وہ سندھی بولتی ہیں یا وہ کوئی سرائکی بولتی ہیں یا پنجابی یا پشتو، کوئی ان کی اپنی زبان ہے، اور وہ ایسے گھر میں آ گئی جہاں اردو بولی جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، ایک آپ کی ماسی ہے جو سرائکی بولتی ہے یا سندھی یا پنجابی، آپ ہیں، آپ اردو بولتی ہیں.
ہم میں سے کتنوں نے اپنی ماسی کی زبان سیکھ لی اور ہماری ماسی نے کیا ہماری زبان سیکھی؟ آپ نے سیکھی سرائی کی؟